بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس طرح بنی اسرائیل نے عمالقہ کو شکست دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح ان کے امیر بنے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بعد جو ہے امیر بھی بنے اور نبی بھی بنے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی تھے جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان سے پہلے پیغمبر علیحدہ ہوتے تھے، بادشاہ علیحدہ ہوتے تھے۔ داؤد علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی تھی۔ کس لیے رکھی تھی؟ یہ تابوت سکینہ کے لیے رکھی تھی۔ تابوت سکینہ کیا چیز ہے؟ تابوت سکینہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ تبرکات ہیں جو ایک صندوق کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس صندوق کا نام تابوت سکینہ ہے۔ جب طالوت کو امیر مقرر کیا تو قوم ہیلے بہانے کرنے لگی، تو پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تمہیں طالوت علیہ السلام کا ایک معجزہ یا ایک چیز بتاتا ہوں جس سے آپ پہچان لو گے کہ واقعی یہی آدمی تمہارے امیر بننے کے لائق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ یہ آدمی امیر بنے گا اور الہ العالمین کی طرف سے وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہے کہ یہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا تھا، کون لے کر گیا تھا۔ بہرحال اس تابوت کے اندر جو ہے قرآن مجید میں جو بتائی ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کو لے کر گئے تھے اور اس کو لے کر آئے تھے۔ کیوں لے کر گئے تھے، کیوں لے کر آئے تھے؟ یہ ایک علیحدہ سے بیس ہے۔ بہرحال طالوت علیہ السلام کے بادشاہ اور امیر بننے کی یہ ایک نشانی تھی جو پوری ہوئی، اور یہ جو ہے تابوت سکینہ پھر یہود کے پاس آیا، انہوں نے لڑائی کی اور انہوں نے عمالقہ کو اپنی قوم اپنے ملک یعنی شام سے نکالا، شام پر دوبارہ قبضہ کیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ لیکن داؤد علیہ السلام یہ اپنی زندگی میں اس کو پورا نہیں کر سکے، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ الہ العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ اور داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو الہ العالمین سے دعا کی تھی کہ الہ العالمین مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو نہ میرے بعد کسی کو ملے اور نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو، مجھے الہ العالمین ایسی سلطنت عطا فرما۔ الہ العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی ہی سلطنت عطا فرمائی تھی، اور ان کی بادشاہت جو ہے صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ ان کی بادشاہت جنات پر بھی تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے اور پرندے بھی ان کے تابع تھے، وہ ان سب کے بادشاہ تھے۔ پرندوں کے جو بادشاہ تھے اس کا ہدہد کا واقعہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ کس طرح ہدہد جو ہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ملکہ سبا کے بارے میں بتایا، بلقیس کے بارے میں بتایا۔ بہرحال فی الحال یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ پرندوں پر بھی تھی، پھر صرف پرندوں پر نہیں تھی بلکہ جنات پر بھی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کے لیے جنات کو منتخب کیا کہ وہ جو ہے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، انسانوں کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے بڑے بڑے درخت کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان سے تعمیر کیا گیا تھا، اور وہ لکڑیاں اور وہ جو تھے درخت جو اتنے بڑے تھے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ان کو اٹھا سکے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو منتخب کیا کہ وہ جو ہے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ چنانچہ جو ہے ہیکل سلیمانی جنات تعمیر کرنے لگ گئے، اور جب سلیمان علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تب تک یہ ہیکل سلیمانی مکمل نہیں ہوا تھا۔ الہ العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے مقدر میں یہ سعادت بھی لکھی ہوئی تھی، اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آیا
تو وہ اپنی عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور جنات یہ سمجھنے لگے کہ آج تو سلیمان علیہ السلام گھر بھی نہیں گئے، ہماری اتنی پکی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اور زیادہ تیزی سے کام شروع کر دیا۔ روز وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھر نہیں جا رہے ہیں، ہماری ہی نگرانی کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی، وہ عصا کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ دیمک نے اس عصا کو کاٹنا شروع کیا، کرتے کرتے جب دیمک کے کاٹنے سے وہ عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ جب گر پڑے تو جنات کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو کب سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہم ویسے ہی یہ تعمیر کر رہے تھے، مگر تب تک انہوں نے وہ تعمیر مکمل کر لی تھی۔ اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک صرف ایک ہی قوم تھی، اور وہ تھے بنی اسرائیل، یا جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہی لوگ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آئے۔ یہ جتنے بھی یہودی ہیں، یہ جب تک اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر چلتے رہے، الہ العالمین نے ان کو فاتح رکھا۔ اب قبۃ الصخرہ، ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی، دیوار گرجا، یہ ساری چیزیں کون سی ہیں، کہاں واقع ہیں، اور کس مذہب کا ان کے ساتھ کون سا روحانی رشتہ جڑتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بیان کیا جائے گا۔